السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ اس حوالے سے ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام پر موت طاری ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں، اور وفات کے بعد جو زندگی حاصل ہوتی ہے ایک میت کو، وہ ایک برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی طرح زندگی نہیں ہے. عام طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء پر موت ایک لمحے کے لیے طاری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا کی زندگی کی مانند زندگی جیتے ہیں. تو انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کہ انبیاء پر بھی موت طاری ہوتی ہے، اور ان کی زندگی موت کے بعد دنیا والی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء بھی انسان تھے، اور تقریباً اکثر قوموں نے یہ مطالبہ کیا اور اس بات پہ انبیاء کو جھٹلایا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ ہماری طرف کوئی فرشتہ پیغمبر بنا کے بھیجتا. یعنی یہ قوموں نے یہ اعتراض کیا کہ ایک بشر کو ہی ہماری طرف رسول کیوں بنا کر بھیجا گیا، ہماری طرف آپ کوئی فرشتہ بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے نبی بنا کر تو اسے بھی
بشر کی صورت میں بھیجتے، اسے بھی فرشتے کی صورت میں کبھی نبی بنا کر نہ بھیجتے۔ تو قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے متعدد مقامات پر، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا آدمی، یعنی نبی کریم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا میں تمہارے جیسا آدمی۔ ہاں یہ ہے کہ انسانوں میں آپ افضل ترین ہیں، اکمل ترین ہیں، اور فضائل کے لحاظ سے افضل ترین آپ ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ بشریت سے باہر نہیں ہیں، آپ ایک انسان تھے، اور انسانوں پر جو قانون الہی ہے انسانوں کے لیے کہ ان پر موت میں طاری ہونا ہے، یہی قانون انبیاء کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تمیز کے، کافر مسلمان کے، مومن اور مسلمان کی تمیز کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں، وہ نیک جان ہے یا بری جان ہے، کفر کرنے والی جان ہے یا ایمان پر رہتے ہوئے نیکی کرنے والی جان ہے، ہر جان نے ہی موت کو چکنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کل من علیہا فان، کہ اس زمین پر جو کوئی بھی ہے ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک نے۔ یہاں پہ تو حضرت انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کی بات ہے کہ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک نے۔ بقا کس کو ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ بقا کسی کو نہیں ہے۔ تو ہر ایک میں فنا ہو جانا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں انبیاء کی اموات کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں، اور انبیاء کی شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ انبیاء کو شہید کیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح کئی انبیاء فوت ہوئے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے انبیاء کے لیے بھی لفظ موت استعمال کیا ہے جو آپ عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام، ان کی وفات کا تذکرہ کیا اللہ کے الحاکمین نے، فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا اور ان پر موت کو طاری کیا تو ان جنوں کی رہنمائی ان کی موت پر کسی چیز نے نہ کی سوائے زمین کے کیڑے کے جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ فلما خر، پس جب جناب سلیمان گر گئے، تبین لہ، تو تب ان کے لیے حقیقت کھلی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ جن غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو کبھی بھی رسوا کن عذاب کے اندر نہ رہتے۔ جیسے ان کو پتہ چلتا کہ جناب سلیمان فوت ہو گئے ہیں فوراً ہی کام چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ یہ غیب نہیں جانتے تھے جن، اس لیے جناب سلیمان کی وفات کا ان کو علم نہ ہو سکا۔ اب دیکھو، اگر اس عقیدے کو درست مان لیا جائے کہ انبیاء پر صرف ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کی زندگی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا اپنی کتابوں میں، وہ کھاتے پیتے ہیں، اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہیں، اور دنیا کی بیویاں ان پر پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی دیکھو، تم انبیاء کے بارے میں ایک عقیدہ بنا رہے ہو اور اس عقیدے کی بنیاد اپنی خواہشات پر رکھ رہے ہو۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام پر فرض کیجیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، تو ایک لمحہ تو گزر گیا نا، آپ لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، جن کام کر رہے تھے، لمحہ تو گزر گیا، موت طاری ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو جن اس کے بعد بھی کام کرتے رہے ہیں، اور حضرت سلیمان کے گرنے سے انہوں نے کام چھوڑا ہے، یہ ان کا گرنا یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں جیتے۔ جب ان پر ایک دفعہ موت طاری ہو جاتی پھر دنیا کی زندگی نہیں، اگر موت کے بعد دوبارہ دنیا کی ہی زندگی انہوں نے جینا تھا تو جن پھر کیوں کام چھوڑ کر گئے جب انہوں نے دیکھا کہ جناب سلیمان گر گئے؟ تو نہ ان کو گرنا چاہیے تھا اگر دنیا کی زندگی جیتے۔ آپ شاید سمجھے کہ یہ تو ایک نیا عقیدہ ہم سن رہے ہیں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن باقاعدہ اس میں ہمارے معاشرے میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضور آئے تو سج گئے نے گلیاں بازار، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حضور یہاں دنیا کی زندگی میں موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے ہیں، یہ باقاعدہ عقیدہ ہے، یہ کوئی ایسی فرضی بات نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔
اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت صرف ایک لمحے کے لیے طاری ہوئی تھی، اور انبیاء کا معاملہ بھی ایسے ہے، اور اس کے بعد دنیا کی زندگی انہیں مل جاتی، جبکہ یہ قانون الہی کے ہی خلاف بات ہے، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے یہ۔ شہیدوں کی روحیں اللہ سے کہتی ہے نا، اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں تو دوبارہ جسموں میں لٹا دے، ہم تیرے راہ میں لڑے اور دوبارہ شہید کر دیے جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرا قانون ہی نہیں ہے دوبارہ لٹانا، تو یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا کی زندگی میں لٹانا۔ محترم بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی موت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب جناب یعقوب کو موت پیش آئی، جب ان پر موت کا وقت آیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نا موت کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی فلاں نبی فوت ہوا، فلاں نبی فوت ہوا، فلاں نبی فوت ہوا، ان کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اگر وہ دنیا کی زندگی وفات کے بعد بھی جی رہے ہوتے تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل بات تھی کہ اللہ یہ بھی بتا دیتا کہ ان پر ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے اور انبیاء دنیا میں زندہ ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو ہماری کبھی ملاقات ہو جاتی جناب موسیٰ سے، کبھی ملاقات ہوتی جناب عیسیٰ سے، کبھی ملاقات ہوتی جناب نوح علیہ السلام سے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جن کو دیکھنے کی چاہت ہے ہمارے دل میں، اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے، اور کم از کم جنت میں ان کے دیدار سے محروم نہ رکھنا ہمارے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دیدار ہو جاتا اگر زندہ ہوتے تو۔ بہرحال انبیاء پر موت طاری ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جناب موسیٰ علیہ السلام کی جان روح قبض کرنے کے لیے۔ تو ملک الموت جب آئے انسانی شکل میں تو انہوں نے کہا جی اللہ کا پیغام ہے، آپ کا وقت آن پہنچا ہے، تو آپ کی روح لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک چانٹا مارا، تو جس سے بعض روایات میں کہ فرشتے کی آنکھ بھی نکل آئی، واللہ عالم، کیونکہ وہ روایت میں نے پہلے پڑھی تھی، اب مجھے اس کا حکم یاد نہیں کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال اتنا صحیح حدیث کے اندر پڑا ہے جس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب چانٹا مارا تو فرشتہ اللہ کی طرف لوٹا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ، میرے بندے موسیٰ کو کہنا کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی اضافہ کر دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر موت؟ کہ تو پھر ابھی ٹھیک ہے، پھر ابھی اگر تو یہ بات ہوتی کہ موت کے بعد پھر دنیا کی زندگی حاصل ہو جاتی تو جناب موسیٰ کا فرشتے کے کو چانٹا مارنا فضول بات تھی۔ چانٹا مارنا جب جناب موسیٰ کو علم ہوتا کہ بھائی میں نے تو دوبارہ اس دنیا کی زندگی کو جینا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اور جناب موسیٰ نے موت کو قبول بھی اس لیے کیا کہ اس لیے آنا ہی آنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار بھی کوئی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی میں ختم ہو جانا ہے، اور اس لیے جناب موسیٰ نے موت کو قبول کر لیا۔ تو قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول اللہ کے واضح فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا کی زندگی نہیں جیتے، وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن برزخی زندگی، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے، برزخی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ برزخی زندگی ہر کافر کے لیے بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے بھی ہے۔ کافر کے لیے بدترین ہوتی ہے، مسلمان کے لیے بہت اچھی اور عمدہ ہوتی ہے، اور انبیاء کے لیے تو سب سے اعلیٰ زندگی ہے برزخی، لیکن دنیا کی زندگی نہیں رہی ان کے لیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں آپ کو ایسے واضح فرامین ملیں گے کہ جن کے بعد ایسے عقیدے کا سوچنا بھی محال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، یہ مشرک بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یعنی موت کے لحاظ سے تم دونوں اس دنیا سے چلے جاؤ گے، وقت کا نبی بھی اور یہ مشرک بھی۔ ہاں اللہ کے دربار میں پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ مشرک جو بدبختیاں کرتے رہے ہیں اور شرک پہ ڈٹے رہے ہیں ان کے اعمال کا محاسبہ اللہ کرے گا، لیکن موت آپ پہ بھی طاری ہونی ہے اور ان پر بھی ہونی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، لِبَشَرٍ کسی آدمی کے لیے، انسان کے لیے، مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، الْخُلْدَ ہمیشہ رہنا،
ہمیشہ رہنا کسی بھی انسان کے لیے ہم نے نہیں بنایا. افإن مت فهم الخالدون, کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے مشرک؟ نہیں, یہ بھی فوت ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے متعلق اشارے ہیں. اور اس سے بھی اگلی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے فقط صرف رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, کتنے ہی رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں. افإن مات, اگر یہ فوت ہو جائیں, او قتل, یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے فلن یضر اللہ شیئا, تو اللہ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي اللہ الشاکرین, اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو ان کا اچھا بدلہ دے گا. اچھا, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی زندگی ہوتی تو یہ پھرنے کا مطلب ہی مفہوم ہی کوئی نہیں تھا. یعنی آپ کی وفات آپ کی غیر حاضری پہ دلالت کرتی ہے دنیا میں, لیکن جب آپ دنیا سے غیر حاضر ہو جائیں گے تو کیا تم پھر جاؤ گے اس دن سے؟ اگر تو آپ حاضر ہوتے تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے جو کہا کہ اگر آپ فوت ہو جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ تو کیا تم مسلمان پھر جاؤ گے اس دین سے؟ اگر تم پھر جاؤ تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ پھرنا آپ کی غیر حاضری کے ساتھ معلق کیا گیا, منسلک کیا گیا. اور یہ آیت کریمہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو کر اگلی زندگی اور اس کی منازل کے لیے آگے جا چکے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ رسول کریم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. تو ان کا ایک گھر مدینہ کے کنارے پہ تھا, ایک گھر مسجد نبوی کے قریب تھا, ایک گھر مدینہ کے کنارے پہ تھا. تو جناب ابو بکر وہاں تھے, وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہوئے, مسجد نبوی کے قریب آئے, گھوڑے سے اترے, مسجد نبوی میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک یمنی دھاری دار چادر میں ڈھکا ہوا ہے. آپ قریب گئے, آپ نے چادر چہرے مبارک سے ہٹائی اور چہرے کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور چہرے کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, اللہ آپ پر کبھی دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا. پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ سے باہر آئے. مسجد میں دیکھا کہ جناب عمر کھڑے ہیں اور لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر نے کہا ہے عمر بیٹھ جاؤ. جناب عمر نہ بیٹھے. کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نہ بیٹھے. حضرت عمر اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے. حضرت عمر اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. تو حضرت ابو بکر نے جناب عمر کو اسی حالت میں چھوڑا, ایک سائڈ پہ ہو کے خطبہ دینا شروع کیا. اب چونکہ تمام لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر جناب عمر سے زیادہ فضیلت والے, زیادہ علم والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ہیں, تو سارے لوگوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کر جناب ابو بکر کی بات کو سننا شروع کیا. تو جناب ابو بکر نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد یہ بات کی من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات, جو کوئی تم میں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت, بس بے شک اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں, ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم, اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوا جیسے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہر بندہ آیت پڑھتا ہوا نظر آیا. اگر اس عقیدے کو مان لیں کہ انبیاء پر صرف ایک لمحے کو موت طاری ہوتی ہے, انبیاء اس کے بعد وہ اپنی دنیاوی زندگی دوبارہ جینے لگتے ہیں, تو جناب ابو بکر کو مدینہ کے کنارے سے مسجد نبوی میں آنے میں وقت لگا. ظاہر بات ہے کوئی گھنٹہ تو لگا ہوگا, آدھا گھنٹہ لگا لیں. لمحہ تو آدھے گھنٹے سے کم کا ہوتا ہے نا, لمحہ تو آپ سیکنڈ 2 سیکنڈ کی بات کریں, یہ لمحہ ہے. جناب ابو بکر آئے ہیں, آپ کو بوسہ دیا ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دار فانی سے، دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ زندہ ہوتے تو آپ سوار کے دن فوت ہوئے ہیں، بدھ کے دن آپ کی تدفین ہوئی ہے، بدھ کے دن فرض کرو کہ سوار والے دن آپ پر موت طاری ہوئی ایک لمحے کی، لمحے سے بعد 24 گھنٹے لے لیں، لمحہ تو بہت مختصر ہوتا ہے نا، آپ 24 گھنٹے لے لیں، 24 گھنٹے بعد دوبارہ آپ دنیاوی زندگی جیسے کہتے ہیں حاضر ہیں ناظر ہیں، آپ موجود بھی ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، مان لیں کہ 24 گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ دنیا کی زندگی عطا کر دی گئی. 24 گھنٹے بعد نہیں، سوار کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، بدھ کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی ہے. تو کیا زندہ ہونے کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کیا اس قدر جرأت کر سکتے تھے کہ نبی کریم کو منو مٹی تلے دفن کر دیتے؟ کیا وہ صحابہ جو اپنے نبی پہ جان نچھاور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول حکم ہے کہ آپ کا سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے. اللہ کے رسول ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جو کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. وہ ساتھی جو قدم قدم پہ کہتے تھے اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس نے گستاخی کی، اس کی گردن اتار دیں. وہ صحابہ کیا اپنے نبی کے جسم اطہر کو زندہ ہونے کے باوجود مٹی میں دفنا دیتا؟ یارو کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ نبی زندہ تھا اور صحابہ نے دفنا دیا؟ تم صحابہ کے ایمان پہ کیسے حرف اٹھاتے ہو؟ اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور دنیا کی زندگی زندہ تھے تو پھر تو صحابہ کرام سے ایک ایسا کام ہوا ہے کہ جو کام ان کی ساری زندگی کے اعمال پہ پانی پھیر دے گا کہ نبی کو زندہ ہوتے ہوئے گویا یہ زندہ درگور کرنا تھا. تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے صحابہ کرام کے ایمان پر شک والی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تمام انبیاء کے بارے میں جو درست اور صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء اس دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں اور اگلی برزخی زندگی گزارتے ہیں، دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں گزارتے، دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں ہے ان کے لیے. اور اگر دنیا کی دوبارہ زندگی ہوتی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ زندہ نہ اوپر اٹھاتا، اللہ فوت کر دیتا، دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ وہ دجال کے مقابلے پہ آ جاتے. اللہ نے موت دیے بغیر زندہ اٹھایا آسمان پہ، وہ آئیں گے، موت آئے گی اس کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ اٹھایا ہے زمین سے، پہلے آسمان پہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کریں گے، زمین پر دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے امام مہدی کی موجودگی میں. دجال کے لشکر کے خلاف جو مسلمانوں کے لشکر ہوتا ہے اس کے سپاہ سالار ہوں گے، پھر ان پہ موت طاری ہوگی. اگر اللہ کا یہ قانون ہوتا کہ انبیاء دنیا کی زندگی جیتے ہیں تو اللہ جناب عیسیٰ کو موت دیتا، اوپر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر جب وقت آتا اللہ دوبارہ زندہ کر دیتا دنیا. اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے اور انہیں دنیا کی زندگی دے اور قیامت تک کے لیے دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ تورات ہے، اور بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر تجھے گم پانے والی ہے، گم پائے، کیا تو رسول کریم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا؟ جناب عمر نے دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا غصے کی وجہ سے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا. پھر نبی کریم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر اگر صاحب تورات بھی آ جائیں، صاحب تورات بھی آ جائیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیا مطلب کہ صاحب تورات موجود نہیں تھے؟ اگر تو جناب موسیٰ زندہ ہوتے دنیا کی زندگی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ جناب موسیٰ بھی آ جائے. پھر آپ نے یہ لفظ بولے ولو کان حیا، اگر جناب موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں تب بھی میری پیروی کریں گے تبھی وہ نجات پائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ جناب موسیٰ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہو کے آ جائیں دنیا کی زندگی تب بھی میری پیروی کریں گے، اور ایسا ہے نہیں کہ وہ زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہمیں بتلا دی کہ وہ زندہ نہیں ہے. ولو کان حیا، اور اگر وہ زندہ ہوتے، زندہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا کہ انبیاء زندہ نہیں ہوتے، جب ایک دفعہ فوت ہو جاتے.
اب ان کی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اور یہ برزخی زندگی قیامت تک چلے گی، اور قیامت کے بعد یہ زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ زندگی جو ہے نا، انبیاء کی موت اور عام انسان کی موت میں اللہ نے چند فرق رکھے ہیں، اس وجہ سے کہ انبیاء کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ 4 فرق ہیں بنیادی، وہ 4 فرق یاد رکھیں جو عام بندوں سے الگ تھلگ ہے۔ پہلا فرق، آپ میں سے کوئی بندہ جس کا موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی یہ چوائس نہیں دیتا کہ تم دنیا کی زندگی کو چن لو، دنیا کو چن لو یا آخرت کو چن لو۔ انبیاء کو موت سے پہلے اللہ یہ اختیار دیتا ہے یا دنیا کی نعمتوں کو چن لو یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو چن لو۔ تو نبی جس کو پسند کرے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء کے لیے ایک خصوصی حیثیت انبیاء کو حاصل ہے، لیکن انبیاء کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عموماً موت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہیں دیتے، رب کے ہاں موجود نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنت اسمع انہ لا یموت نبی حتی یخیر ما بین الدنیا والآخرہ، میں سنا کرتی تھی یہ بات کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اسے اختیار نہیں دے دیا جاتا دنیا اور آخرت کے درمیان۔ کہتے فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرضه الذي مات فيه، میں نے نبی کریم سے سنا آپ کی ان بیماری کے دنوں میں جس بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ کی آواز بھاری ہو چکی تھی، آپ آخری وقت یہ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اما جیسا کہتے جب آپ نے یہ جملے کہے نا مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ آخرت، تو نبی کریم نے آخرت میں جو انعام یافتہ لوگ موجود تھے ان کو چن لیا ہے اور آپ نے آخرت کو چن لیا، اور رسول کریم اس کے بعد وفات پا گئے۔ یہ ایک امتیاز انبیاء کو حاصل ہے کہ وفات کے وقت ان کو اللہ دنیا اور آخرت کا چناؤ کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ انبیاء کو اور عام بندوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہ عام بندوں کے لیے بھی ہے لیکن اس کا تذکرہ اتنا نہیں ہے جتنا انبیاء کے لیے، وہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، برزخی زندگی، دنیا والی زندگی نہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، اور یہ حدیث صحیح ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ قبر کو دیکھتے ہیں، رسول کریم کی بغلی قبر تھی، قبر گڑھا کھودیں، گڑھے کے سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودیں، یہ بغلی قبر آپ کی تھی، اس قبر میں تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، بیٹھا نہیں جاتا اس میں، تو گویا یہ ایک برزخی زندگی کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی نہیں، برزخی زندگی، اور اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھے، آگے دلائل بھی دوں گا اس بات پہ کہ یہ جو زندگی ہے نا قبر کی، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، تمام کافر بھی مسلمان بھی قبر میں ان کی روح ان کی جسم میں لٹا دی جاتی ہے، ان کی روح ان کی جسم میں لٹا دی جاتی ہے، تبھی تو وہ عذاب قبر کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ آگے دلیل دوں گا۔ تو یہ دوسرا امتیاز ہے کہ انبیاء ایک اکمل زندگی قبر میں بھی گزارتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی زندگی قبر میں ہوتی ہے لیکن ویسے کامل ترین نہیں ہوتی جیسے انبیاء کی ہے۔ تیسرا امتیاز انبیاء کا وہ یہ ہے کہ عام بندہ کوئی فوت ہو جائے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، کبھی نہ کبھی اس کے جسم کو، یہ جسم اس کا مٹی میں گھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے یہ جو ہمارے ریڑھ کی اور ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے، کیونکہ اللہ سے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، باقی ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ انبیاء کے جسم ان کو مٹی نہیں کھاتی، مٹی ان میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ڈالتی، ان کے جیسے ان کو دفنایا گیا ہے انبیاء کے اجسام ویسے ہی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل یومکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اس میں آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ النفخ وفیہ الصاعقہ، اس میں سور پھونکا رہے گا، پہلا اور دوسرا، 2 سور پھونکے رہیں گے نا قیامت کے قریب، دونوں سور اسی دن پھونکے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ فاکثروا علی الصلاۃ، مجھ پر تم اس دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، اللہ کے رسول جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا جسم تو مصیبہ ہو جائے گا، تو آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء،
کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. یہ اللہ نے ایک امتیاز انبیاء کو دیا ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. کوئی بڑا نیک بندہ مومن ہو اس کا بھی جسم مٹی کھا سکتی ہے اور وہ مٹی میں گھل جائے گا، لیکن انبیاء کے اجسام مٹی ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سلامت رہتے ہیں اپنی قبروں میں. یہ ایک امتیاز ہے. اور چوتھا امتیاز انبیاء کا. اور محترم بھائیوں، یہاں پہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء دنیا کی زندگی جیتے ہیں، ان کی دو دلیلیں ہیں زیادہ بڑی. باقی تو ہیں ان کی ضعیف احادیث پر اپنی دلیلیں، جن کا جواب دینا بھی میں درست نہیں سمجھتا کہ جب حدیث ہی ضعیف ہے، رسول کریم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اس کی جواب کیا دینے؟ وہ تو قابل حجت ہی نہیں ہے. دو دلیلیں ہیں بڑی. پہلی دلیل یہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. تو انبیاء کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ قبر میں نماز پڑھنا عام مومنوں کے لیے بھی ثابت ہے، صرف انبیاء کے لیے نہیں، عام مومنوں کے لیے بھی قبر میں نماز پڑھنا ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے حدیث کرا دی کہ جب فرشتے مومن سے قبر میں ہم کلام ہوتے ہیں تو مومن اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور مومن کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو. تو مومن سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، تم اس کے بارے میں کیسی گواہی دیتے ہو، کس طرح کی گواہی دیتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑ دو کچھ وقت کے لیے تاکہ میں نماز پڑھ لوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو مجھے نماز پڑھنے دے، پھر میں جواب دیتا ہوں. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں انک ستفعل، تو ان قریب نماز پڑھ لے گا، بے فکر ہو جا، تو نماز پڑھ لے گا، لیکن تو جواب دے اخبرنی اما نسألک عنہ، ہم نے جس چیز کے بارے میں تجھ سے پوچھا ہے تو اس کے بارے میں پہلے جواب دے دے، پھر ان قریب تو نماز پڑھ لے گا. تو نماز پڑھنا تو مومنوں کے لیے بھی ثابت ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا نماز پڑھنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، تو پھر سارے مومن ہی دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. پھر تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے نا، لمحے کے لیے موت آتی ہے، اور جتنے بھی مومن فوت ہوئے ہیں وہ سارے دنیا میں زندہ ہے. تو اس لیے یہ جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا ہے اور مومنوں کا قبروں میں نماز پڑھنا ہے، یہ برزخی زندگی ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ برزخی زندگی میں لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ جبکہ تذکرہ یہ ہے کہ اس زندگی میں انبیاء اور مومن نماز پڑھیں گے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ قبر میں وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا. چونکہ برزخی زندگی ایک غیبی معاملہ ہے، اس کی چند بنیادی چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی، جس سے زیادہ ہم نہیں جانتے کہ یہ برزخی زندگی کیا ہے. تو یہ غیبی معاملہ ہے، وہاں پہ کیسے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دوسری دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے، الا رد اللہ علی روحی، مگر اللہ میری روح مجھ پر لٹائے گا قبر میں، حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس بندے کے سلام کا جواب دوں گا. اور صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے تو سلام کہتے، السلام علیکم یا نبی اللہ، سلام کہا کرتے. کیونکہ حدیث ہے کہ جب آپ سلام کہو گے تو اللہ میری روح مجھ میں لٹائے گا اور میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا. تو اس طرح جناب عبداللہ بن عمر سلام کہا کرتے تھے. ہمارے بھائی کہتے ہیں جی روح کا لوٹنا، یہ چونکہ جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو جب جسم سے روح دوبارہ جسم میں آ گئی تو زندگی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اس لیے آپ پر تو ہر وقت ہی سلام بھیجا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی روح آپ کے اندر ہی رہتی ہے، آپ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی. یہ بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ یہ جسم میں روح کا لٹایا جانا کافر کے لیے بھی ثابت ہے قبر میں، مومن کے لیے بھی ثابت ہے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث میں جمعے کے اندر بھی بیان کی تھی، بڑی لمبی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک انصاری کے جنازے پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ابھی قبر بننے میں کچھ دیر تھی، آپ بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ زمین کریدنے لگے. تو آپ نے کہا کہ اس طرح من عذاب القبر ہے، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. پھر فرمایا کہ جب مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو آسمان سے
فرشتے اترتے ہیں گویا ان کے چہرے اتنے سفید ہوتے ہیں جیسے سورج ہو. جنت کا کفن لے کے جنت کی خوشبو لے کے اترتے ہیں. ملک الموت مومن کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے رب کی رضامندی اور بخشش کی طرف نکل. تو مومن کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزے سے پانی بغیر مشقت کے نکلتا ہے. تو جیسے ملک الموت وہ روح کو پکڑتے ہیں, دوسرے فرشتے فوراً ملک الموت سے وہ روح لے کے اسے جنت کے کفن میں کفنا دیتے ہیں اور خوشبو لگا دیتے ہیں, اور اس روح سے بھی انتہائی عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کے چلتے ہیں آسمان کی طرف. آسمان کے درانے لے جاتے ہوئے جس فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو وہ فرشتے جو اس کا سب سے اچھا اور عمدہ نام ہوتا ہے اس نام سے بتاتے ہیں یہ فلاں بندے کی روح ہے. پہلا آسمان کھولا جاتا ہے, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. حدیث مختصر کر کے بتا رہا ہوں, 7 آسمانوں تک وہ جاتی ہے روح مومن کی. 7ویں آسمان پر اللہ کہتا ہے کہ اس روح کا نام علیین میں لکھ دو, علیین میں. تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا تھا, اسی زمین میں لٹاؤں گا, پھر اسی زمین سے زندہ کروں گا. تو روح کو دوبارہ آسمانوں سے اس کی قبر میں اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے. جب جسم میں روح لوٹ آتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں من ربک, رب کون ہے تیرا؟ ما دینک, دین کیا ہے تیرا؟ من نبیک, نبی کون ہے تیرا؟ یہ سوال تب ہوتے ہیں. اور آگے لمبی حدیث. پھر دوسرا فرمایا آپ نے کہ جب فاسق اور فاجر کی موت کا وقت آتا ہے اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں ٹاٹ لیے ہوئے, اور اس کے پاس ملک الموت اس کے سرانے پہ آ کے بیٹھتا ہے اور اس کی روح کو جسم سے ایسے کھینچتا ہے جیسے روئی میں کانٹے دار کوئی چیز پھنسی ہو تو اسے کھینچا جائے تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے, وہ گیلی روئی میں. تو ایسے اس کی روح کو زور سے کھینچتا ہے ملک الموت, اور جیسے ہی کھینچ کے باہر نکالتا ہے دوسرے فرشتے پکڑتے ہیں, ٹاٹ میں بند کرتے ہیں, اوپر کی طرف لے جاتے ہیں. راستے میں فرشتوں کی جماعتیں پوچھتی ہیں یہ کون ہے, کون سی خبیث روح ہے؟ تو وہ فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں, بدترین نام لے کے اسے یاد کرتے ہیں. پہلے آسمان پہ روح پہنچتی ہے تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو, اور اسے زمین کی طرف پھر پھینک دیا جاتا ہے. اوپر سے فرشتے لے کے نہیں آتے, مومن کی روح لے کے آتے ہیں اور اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے زمین کی طرف. اور حدیث کا لفظ ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, اس کی جسم بھی, اس کی روح بھی اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے. اور پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک, رب کون ہے تیرا؟ ہاں لا ادری, نہیں میں جانتا. ما دینک, دین کیا ہے تیرا؟ ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. من نبیک, نبی کون ہے تیرا؟ ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. اب یہ حدیث مکمل نہیں, کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ روح کا نکلنا کیسے ہے اور پھر اس کا لوٹنا کیسے ہے. حدیث کے اندر جو میرا جو دلیل کے طور پر بیان کر رہا ہوں یہ مستد احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ روح آسمانوں پہ جا کے پھر واپس جسم میں لوٹ آتی ہے. لوٹنے کے بعد اس سے سوال ہوتے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں ان سے. تو بھائی یہ جو حدیث ہے آپ کہتے ہیں روح لوٹ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, روح تو کافر کی طرف بھی لوٹتی ہے, مومن کی طرف بھی لوٹتی ہے. اگر یہ بات ہے کہ روح لوٹنے سے زندگی ثابت ہو جاتی ہے دنیا کی, تو پھر تو سارے کافر بھی زندہ ہوئے, سارے مومن بھی زندہ ہوئے. تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے. دوسری بات کہتے ہیں جی نبی کریم پر سلام کہہ رہے تو آپ جواب دیتے ہیں تو گویا سنتے ہیں, تو مردہ سنتا نہیں ہے, زندہ سنتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمارے بھائیوں کو مغالطہ ہے. جب ہم کہیں کہ مردے نہیں سنتے تب بھی مسئلہ کرتے بھی مردے سنتے ہیں. جب ہم کہیں کہ مردے سنتے ہیں تب کہتے نہیں کہ نہیں سنتے کیونکہ اللہ کے رسول سنتے اس لیے وہ زندہ ہے, باقی مردے مردے ہی ہیں. جب بندہ ایک غلط عقیدہ بنایا نا تو پھر وہ کسی ایک بنیاد پہ نہیں ٹکتا. کہتے جی اللہ کے رسول سلام سن کے جواب دیتے ہیں, حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول کریم سلام ڈائریکٹ سنتے ہیں. حدیث میں کیا ہے, اب میں جو کوئی مجھ میں سلام بھیجے تو سلام اللہ میرے روح لٹاتا ہے, میں سلام کا جواب دیتا ہوں, سننے کا ذکر نہیں. اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ مجھ تک سلام پہنچایا جاتا ہے, میں سنتا نہیں, پہنچایا جاتا ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو میلہ نہ بنانا. اور پھر وصلوا علیہ, مجھ پر درود پڑھتے رہا کرنا, کیونکہ تمہارا درود وہ مجھ تک پہنچا جاتا ہے حیث کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو, تم دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود پڑھو گے تو وہ درود اللہ مجھ تک پہنچا دے گا, سنوں گا نہیں, پہنچا دیا جائے گا. اور پھر سنن نسائی کی حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں. اور وہ کرتے کیا ہے؟ یبلغونی من امت السلام, میری امت کی طرف سے بھیجا جانے والا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. رسول کریم سنتے نہیں ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں
مان لیتے ہیں بھائی قبریں بعض اوقات میتیں سن لیتی ہیں. ہر میت ایک آواز سنتی ہے, ہر میت. تو کیا ہر میت زندہ ہوئی؟ وہ آواز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنی میت کو دفنا کے واپس جاتے ہو نا, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, جب میت کو دفنانے والے اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آوازیں سنتی ہے. تو میت تو ساری کافروں کی بھی سن رہی ہے, مسلمانوں کی بھی سن رہی ہے, پھر سارے زندہ ہو گئے دنیا کی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میت سنتی ہے تو سارے لوگوں کی میتیں سنتی ہے حدیث میں. اور یہیں پر نہیں, جو مشرکین مکہ بدر میں قتل کیے گئے, رسول کریم نے ان کے خبیث لاشیں ایک کنویں میں پھینکوائی اور پھر ان سے مخاطب ہوئے اور کیا کہا, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا اسے سچا پا لیا؟ تو بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, اللہ کے رسول یہ مر گئے. فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول, اس وقت یہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو سنا تو مشرکوں کی میتوں نے بھی ہے, تو کیا وہ بھی دنیاوی طور پہ زندہ ہوئے؟ یہ غلط ہے. اب اصول کیا ہے؟ اصل میں جب بندہ قرآن کو چھوڑتا ہے نا تو غلط استدلال کرتا ہے. اصول یہ ہے کہ جس میت کو اللہ سنانا چاہے بس وہ سنتی ہے, اور کسی میت کو تم خود نہیں سنا سکتے, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور جو قبروں میں ہے آپ انہیں نہیں سنا سکتے. قاعدہ یہی ہے, انک لا تسمع الموتى, مردے نہیں سنتے. قاعدہ یہی ہے. قاعدہ بعض مخصوص حالات میں میت بعض آوازیں سن لیتی ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے, ہر آواز میت نہیں سنتی. تو اس لیے یہ قاعدے فرق کرنا ہے. سن بھی لیا تو پھر کیا ہے, سن لیا آواز کو تو کیا اس سے دنیاوی زندگی ثابت ہوگی؟ اگر ثابت ہوگی تو دفن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک نبی کو, اور سب سے افضل نبی کو آپ نے دفن کیا ہوا ہے, زندہ بندہ دفن کیا جاتا ہے, تو یہ تو گستاخی ہوگی نا بہت بڑی. اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیں, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی جی رہے ہیں, آپ پر ایک لمحے کی موت آئی, اس کے بعد آپ دنیا میں زندہ ہیں, آپ گھروں میں تشریف لاتے ہیں, لوگوں کے حالات میں نظر رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ نبی وقت کا کسی غلط کام پہ خاموشی اختیار نہیں کرتا. اس لیے نبی کی موجودگی میں جو کام کوئی اور کرے اور نبی اس پر خاموش رہے, شریعت میں وہ کام بھی جائز ہوتا ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نبی غلط کام پہ خاموش نہیں ہوتا.